الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اليوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا رب زدني علما رب زدني علما رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا اور مدبر الامور ہے۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی ذرہ اور پتہ بھی حرکت نہیں کیا کرتا، اور جب اس احکم الحاکمین کا حکم آ جائے تو پھر بڑے بڑے پہاڑ، سر بفلق کوثر اور بلند و بالا چٹانیں، وہ بھی روئی کے گالوں کی مانند فضائے بسیط میں اڑتی اور بکھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ذات جو حاکموں کا حاکم، شاہوں کا شہنشاہ، زبردستوں کا زبردست، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے خوار کر دے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، شاہوں کو چاہے تو گدا کر دے، گداؤں کو چاہے تو شاہ کر دے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہم سفر، ہم سر، ہم پلہ اور برابری کا دم بھرنے والا نہیں ہے۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کے گن گاتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفس امارہ کی برائیوں اور شیاطین کے حملوں سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کائنات میں پائے جانے والے درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام، صحراؤں میں موجود ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کے قطرات سے زیادہ درود و سلام، آسمانوں کی بلندیوں اور رفتوں پر چمکنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب آقا نبی محترم رسول معظم سرور کائنات فخر موجودات والی بطحا امام الانبیاء محسن انسانیت عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، کہ جنہیں عرش عظیم کے مالک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے شفیع المذنبین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کے قلب اطہر پر اس مقدس کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس کا لفظ لفظ روشنی، حرف حرف نور، سطر سطر ہدایت اور رحمت ہے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ میں نے سورہ تحریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جس پر انتہائی سخت مزاج اور تندخو فرشتے مقرر ہیں اور اللہ کے ارشاد کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے، جو انہیں حکم ملتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں۔ اہل ایمان کے بعد پھر کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم نے دنیا میں کیا آج تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کافروں کو یہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، سچے دل سے سچی اور خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اگر اللہ سے سچی توبہ کر لو گے تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اللہ اپنے پیغمبر کو اور اپنے پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو اس دن رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، بلکہ ان کا نور، ان کا ایمان ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی کر رہا ہوگا، اور وہ اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے، ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی وہ یہ کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اور یہ جہنم کی آگ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کوئلے کے پتھر اور انسان ہیں۔ جس طرح بھٹے میں کوئلہ جلایا جاتا ہے اور اس کے جلنے سے آگ کی تپش اور تیز ہو جاتی ہے، اس طرح جب انسانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا ان کے ساتھ کوئلے کے پتھر پھینکے جائیں گے تاکہ جہنم کی آگ کی تپش، تمادت اور حرارت اور زیادہ ہو جائے۔ اور اے ایمان والو بچ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچا لو جہنم کی ان سختیوں سے اور آگ کے اس عذاب سے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں سوچتا۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی کہ جس کی حیثیت ایک امتحان سے زیادہ اور کچھ نہیں، کہ میں اور آپ یہاں امتحان دینے آئے ہیں اور اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اس امتحان گاہ میں بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ میں اور میری اولاد اور میرے گھر والے وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں، وہ ہر طرح کی تکلیف سے دور رہیں۔ ہم ان کے لیے عالیشان گھر بناتے ہیں، گرمیوں میں ان کے کمروں میں اے سی لگواتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر لگواتے ہیں، ان کو موسم کے حساب سے لباس بنا کے دیتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے محبت ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت تو بڑی جزوی اور سطحی ہے، اصل محبت تو تمہارے گھر والوں کے لیے یہ ہونی چاہیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے انہیں بچا لو، انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اگر تم ان کی ایسی تربیت نہ کر سکو، ان کو ایسی تعلیم نہ دے سکو،
اگر تم ان کے اندر خدا کا خوف پیدا نہ کر سکو اور نتیجتاً تمہاری اولاد کل جہنم کی آگ میں کوئلوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جل رہی ہو تو کیا یہ تمہاری اولاد کے ساتھ محبت سمجھی جائے گی؟ خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اور اس طرف تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کی بنیادی کا ایک گھر ہے، گھر جہاں مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، بچے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس گھر کی رونق ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح کئی گھر مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص معاشرے کی اصلاح تو کرنا چاہے لیکن اپنے گھر کو بھول جائے، اپنے گھر کو فراموش کر دے، تو وہ کبھی بھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ میں اگر یہ چاہوں کہ پورا معاشرہ سدھر جائے لیکن میں نہ سدھروں تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ ہاں، اگر میں اپنے آپ کو پہلے سدھاروں پھر معاشرے سے توقع رکھوں تو پھر معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ پورے کا پورا معاشرہ درست ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے لیکن مجھے اپنے گھر کی فکر نہ ہو، میں اپنے بیوی اور بچوں کی تربیت نہ کر سکوں، معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ لہذا معاشرے کی جو پہلی اور بنیادی اکائی ہے گھر، اور گھر کے اندر رہنے والے اہل و عیال، پہلا حکم ان کے لیے ہے کہ اے ایمان والو وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور یہ جہنم کی آگ سے کب بچیں گے؟ جب ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر ہوں گی، جب ان کے دلوں کے اندر ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھے گی، جب ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، جب یہ اسلام کے احکامات کے پابند ہوں گے، جب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد قرار دیں گے، جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف گھر کر جائے گا، اور اس کی تربیت کرنا یہ گھر کے سربراہ کی ڈیوٹی ہے۔ سورہ فرقان میں ایک بڑی خوبصورت دعا اللہ نے سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ میری بیویوں کو اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقین کا امام اور متقین کا لیڈر بنا، یعنی میں جس گھر کا سربراہ ہوں اور میری سربراہی میں جو میری بیوی اور بچے ہیں یہ متقین ہوں، یہ نیکوکار ہوں، اور میں ان نیک لوگوں کا سربراہ ہوں۔ میں ایسے گھر کا سربراہ نہ ہوں جس گھر کے رہنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، جہاں بیوی اور بچے اللہ کے نافرمان اور بے نماز ہوں، جہاں وہ اللہ کی حدود کو پھلانگنے والے اور شیاطین کے نقش پا پہ چلنے والے ہوں، اور میں ایسے گھر کا سربراہ ہوں۔ نہیں، یا اللہ مجھے ایسے گھر کا سربراہ بنا جہاں تیری بندگی اور عبادت کی جاتی ہے، جہاں میرے بیوی اور بچے تیری بندگی اور عبادت اور تیری رضا کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک جب انسان اپنی اولاد کی ٹھیک تربیت کرتا ہے، انہیں نیکی کی راہ پہ چلاتا ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، وہ اسلام کے احکامات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ حلال کمانے اور حلال کھانے والے بنتے ہیں، وہ ظلم اور فسق اور گناہ کے راستے پر نہیں چلتے، تو ایسی نیک اور صالح اولاد فی الواقع آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنی اولاد کی ٹھیک تربیت نہیں کر پاتا، کل یہی اولاد اس کے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کے خلاف بغاوت کرتی ہے، یہی اولاد معاشرے کے اندر ظلم کرتی ہے، معاشرے کے اندر فساد پھیلاتی ہے، حرام کی کمائی کھاتی ہے، ہر روز جھگڑے، لڑائیاں اور تانے اور علامے والدین کو ملتے ہیں،
ایسی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی بلکہ دل کا سکون اور چین چھین لینے والی اور زندگی کو تلخ بنا دینے والی ہوتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری یہ انسان کی اللہ رب العالمین نے روز اول سے لگائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس رائن وہو مسئول عن رعیتہ، قوم کا حاکم، قوم کا حکمران، وہ اپنی عوام کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی عوام کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہی وہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ عمر ابن الخطاب راتوں کو سوئے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ دریائے فرات کے اس پار کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا تو کیسا حکمران تھا کہ تیرے دور حکومت میں کتا بھوکا مر گیا۔ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا۔ آج یہ حکمران جن کے دور میں کتے تو کیا انسان بھوکے مر رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جہاں ہسپتالوں کا کوئی نظام نہیں ہے، جہاں بیماروں کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، جہاں بھوکوں کے لیے، یہ قیامت کے دن یہ جواب دیں گے اللہ کے سامنے اور ان سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں حکومت دی تھی، ہم نے تمہیں اقتدار دیا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، کہ ایک گھر کا جو مرد ہے، سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے، وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے دن اس سے اس کے گھر والوں کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو خود نماز روزہ حج زکوٰۃ پر عمل کرتا رہا یا نہیں، اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا اپنی بیوی کو بھی نماز کی طرف توجہ دلائی کہ نہیں دلائی، اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا اپنے گھر والوں کو نیکی کی راہ پہ ڈالا کہ نہیں ڈالا، اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین کی کہ نہیں کی، اور یہ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ، کہ جو گھر کی عورت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی وہ بھی ذمہ دار ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت کی وہ بھی ذمہ دار ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر رہی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تربیت کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتی ہیں، تربیت بھی کرتی ہیں، ان کی خواہش بھی ہے کہ ان کے بیٹے بڑے آدمی بنے، ان کی خواہش بھی ہے کہ ان کی بیٹیاں بڑی باسلیقہ بنے، بچوں کی تعلیم کے لیے انہیں اٹھاتی ہیں، اپنے مہنگائی کے دور میں اخراجات بچا کر ان کو مہنگے اسکولوں میں داخل کراتی ہیں، انہیں ہاسٹل کی فیس بڑی مشکل سے ان کی پوری کرتی ہیں، ڈاکٹر بن جائے میرا بچہ، انجینئر بن جائے۔ بیٹی کی تعلیم و تربیت پر توجہ بھی دی جاتی ہے، پیسے بھی خرچ کیے جاتے ہیں، اس کی اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے، اس کی دنیا اچھی ہو جائے۔ یہ ممتا کے جذبات ہیں، یہ ایک باپ کی شفقت ہے، لیکن کیا کبھی کسی ماں باپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ میری اولاد کل جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ کیا تربیت کا کچھ یہ پہلو اور یہ انداز بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے؟ نہیں، ہماری نظر صرف دنیا کی حد تک محدود ہے، اس کے آگے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آج دنیا کے 4 دن اگر آپ کی اولاد نے عیش و آرام کے ساتھ بتا لیے، اچھے گھر بن گیا، اچھی کوٹھیاں بن گئی، اچھا بزنس اور کاروبار بن گیا، اچھی نوکری بن گئی، لیکن کل جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اگر وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیے گئے تو کیا یہ کامیابی ہے؟ کیا کوئی بھی عقل مند اسے کامیابی سمجھے گا اور کہے گا؟ نہیں، ہماری ترجیحات غلط طرف چل نکلی ہیں۔ اول ترجیح اور سب سے پہلی ترجیح وہ تو یہی ہونی چاہیے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور یہ جو اولاد ہے، اس کی جو محبت ہے دنیا میں، یقیناً یہ باعث تسکین بھی ہے۔ اگر اولاد فرما بردار ہو تو یہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اپنی مال اور اپنی اولادیں ان میں اس طرح نہ کھو جانا کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر بڑا ہی خسارہ اور بڑا ہی گھاٹا اٹھاؤ گے۔ اولاد کی دنیا بنانے کے لیے انسان اللہ کو فراموش کر دے، ان کو بھی اس راہ پہ نہ چلائے، ان کو بھی اس راہ پہ نہ چلائے۔ نہیں، اگر آج ہم دیکھیں، میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں اسکول کے، اور ان میں سے شاید اکثریت ان بچوں کی ہے جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، تو یہ جانتے ہوں گے کہ ان کے والدین کتنی مشکل سے ہاسٹل کی فیسیں جمع کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی فیسیں جمع کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے جدا کرتے ہیں۔ کتنی مائیں ہوں گی اپنے بچوں کو گھر سے رخصت کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا ہے۔ اور باپ کتنی مشکل سے، اپنی جیب میں پیسے پورے نہیں ہو رہے تو ہمساؤں سے اور دوسروں سے پکڑ کے فیسیں پوری کرتا ہوگا، لیکن کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی دنیا اچھی ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے۔ یہاں پر اگر تھوڑی سی ترجیحات اور آگے بڑھ جائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ذہن بنا لیا جائے کہ نہیں، اپنی اولاد کی آخرت بھی اچھی کرنی ہے، اپنی اولاد کو کل جہنم کی آگ سے بھی بچانا ہے، تو میں کہتا ہوں معاشرے کے اندر ایک صالح انقلاب برپا ہو جائے۔ یہ نفسا نفسی، یہ خود غرضی، یہ مفادات کی جنگیں یہ ختم ہو جائیں۔ جب ہم خود اپنی اولاد کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیتے ہیں بس دنیا کمانی ہے، تو بچے تو پھر اسی راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن اگر بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ دنیا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن اس کے ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، جہاں دنیا کی اچھائی کے لیے اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، وہاں آخرت کی بھلائی اور اچھائی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور قرآن مجید میں انسان کی جو اصل کامیابی کی منزل بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جس شخص نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی کا راز یہ ہے، اس لیے یہ حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر ابن الخطاب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاں تک بات ہے قوا انفسکم کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن واہلیکم نارا، یہ جو اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے عمل ان کے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم ان کو وہ حکم دیتے رہو، اور جس چیز سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس چیز سے انہیں منع کرتے رہو۔ یہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اور میں اس حدیث پر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اتنا خوش ہوا کہ اتنی بڑی بات میرے آقا نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ ایک باپ جو اپنے بچے کو تحفہ دے سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہ وراثت میں کوئی کوٹھی چھوڑ گیا ہے، وراثت میں فیکٹری چھوڑ گیا ہے، وراثت میں جائیدادیں چھوڑ گیا ہے، اس کے لیے دنیا بنا دی ہے، بلکہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دیتا ہے وہ حسن ادب ہے،
وہ اس کی اچھی تعلیم ہے، وہ اس کی اچھی تربیت ہے، وہ اس کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار ہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اسے اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، اسے حکم دو نماز کا۔ اور چلیں اس دوران کبھی حکم دیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی بچے نے سستی کر دی، لیکن جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے پھر اسے نماز کے لیے اس پر سختی کرو، اور فرمایا کہ اسے سزا دو اگر نماز نہیں پڑھتا، اسے سزا دو، اسے مارو 10 سال کی عمر میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی حکمت بھری ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے جو بچے کو سزا دے کر سدھارنے کی ہو سکتی ہے، نہ اس سے پہلے۔ اب 10 سال سے چھوٹے بچے کو ماریں بھی تو کیا فائدہ، اور نہ اس کے بعد۔ پھر جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو پھر بھی سزا دینے کا فائدہ نہیں۔ یہ وہ عمر ہے جب آپ ایک چیز کو بچے کی عادت کا حصہ بنا سکتے ہیں، پیار سے، تلقین سے، لالچ دے کر، لیکن اگر وہ اس سے آگے نکل گیا تو پھر سزا دے کر، کسی بھی طریقے سے اس کو نماز کی اسے عادت ڈال دیں۔ اور پھر میرا یہ یقین ہے کہ جب اس عمر میں کوئی والد، کوئی والدہ اپنے بچے کو نماز کی اور اچھے کاموں کی عادت ڈال دے، پھر تا عمر وہ عادت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن عمر کے اس حصے میں والدین غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور اپنی اس ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دیتے جو ذمہ داری اس کی لگائی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے دنیا میں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو انسان جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اس جہنم کے بارے میں جو یہاں وضاحت کی گئی ہے، اگر انسان اس پر توجہ دے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کا دل لرز اٹھے۔ کون سی جہنم؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پتھر کا جہنم میں کیا کام، پتھروں کو کیوں آگ میں پھینکا جائے گا؟ چلیں انسان نے تو برے اعمال کیے، اپنے رب کی نافرمانیاں کی، امتحان میں ناکام ہوا، اپنے رب سے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر آج وہ جہنم میں ہے۔ پتھر کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کوئلے کے پتھر ہیں، کوئلے کے پتھر، اور وہ اس لیے پھینکے جائیں گے کہ جہنم کی آگ کی تپش اور حرارت اور زیادہ ہو جائے۔ جو کوئلے کی آگ ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ لکڑی کی آگ سے بھی سخت ہے، وہ گیس کی آگ سے بھی سخت ہے، وہ دیگر جو ذرائع ہیں ایندھن کے، ان سب سے زیادہ جو سخت آگ ہے جب کوئلے کے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹا ہو یا دیگر انڈسٹریز وغیرہ، وہاں جب کسی چیز کو پکانا ہو، زیادہ آگ اور زیادہ تپش کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں ان پتھروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ پتھر بھی خستہ ہیں، ان میں بھی وہ تمازت اور حرارت نہیں ہے، یا ان پتھروں جیسی گرمی نہیں ہے جن کو ایندھن کے طور پر اللہ نے جہنم میں ان گناہ گاروں کے لیے استعمال کرنے ہیں جو دنیا میں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور پھر اس جہنم میں پھینکنے والے فرشتے جو اس جہنم کے نگران ہوں گے، فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اتنے کڑیل اور اتنے سخت اور اتنے تند ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنیں گے، انہیں کوئی ترس نہیں آئے گا، کوئی ترس نہیں آئے گا انہیں انسانوں کو اتنا سخت عذاب دیتے ہوئے، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میرے نافرمانوں کو چن چن کے جہنم کی آگ میں پھینکو۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں تو جو حکم ملتا ہے انہوں نے تو وہی حکم بجا لانے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی آیت ہے، سورہ تحریم کی یہ آیت نمبر 6 ہے، آپ کبھی تنہا ہو کر اسے پڑھیں، اپنی ذمہ داری کے بھرپور احساس کے ساتھ اسے پڑھیں، انسان کا دل لرز اٹھے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی
اس کا قبلہ درست ہو جائے اور زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو آج اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے انکار کرنے والوں، لا تعتذروا اليوم، آج جہنم میں جاتے ہوئے بہانے مت بناؤ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا عارضی ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ انسان ہے نا، جب پھنستا ہے تو پھر بڑے بہانے تراشتا ہے، پھر مختلف طریقوں سے کئی چکر کھیل کر انسان اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج جہنم میں جاتے ہوئے بھی انسان کئی عذر تراشے گا، کئی بہانے بنائے گا، بڑے دلائل کے ساتھ اپنے حق میں مختلف طرح صفائیاں پیش کرے گا، لیکن فرمایا کہ لا تعتذروا اليوم، آج کوئی بہانہ مت بناؤ، آج تمہارا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج جو کام تم دنیا میں کرتے رہے ہو اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے نیک اور اچھے عمل کیے ہیں تو ان کی ناقدری نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے برے عمل کیے ہیں تو آج وہ اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ بس میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھیں اور اس دنیا کی حقیقت کو جانیں کہ دنیا کیا ہے، میں کیا ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کل مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، میری اولاد کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ احساس اور یہ فکر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔